نونہالو۔ دوسری ہجری میں یعنی کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ گئے دوسرا سال تھا تو مسلمانوں اور قریش کے کافروں کے درمیان ایک جنگ ہوئی جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں۔ غزوہ بدر میں 313 مسلمان تھے، 1000 کافر تھے۔ مسلمانوں کے لشکر میں گھوڑوں کی تعداد صرف 5 تھی، اونٹ 70 کے قریب تھے، اس لیے ایک اونٹ 3 یا 4 آدمیوں کے حصے میں دیا گیا۔ بدر کا مقام مدینہ سے کچھ فاصلے پر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ نکلے اور بدر کے مقام پر پہنچے جہاں پر قریشی لشکر نے اپنا پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ مدینہ سے جب مسلمان آ رہے تھے تو ان کے پاس سواریوں کی اور اسلحے کی کمی تو تھی ہی، ساتھ میں کھانے پینے اور پانی کی بھی بہت کمی تھی۔ جب وہ بدر پہنچے تو بہت سارے لوگوں کو پیاس بھی لگ رہی تھی اور ان کو اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے، دھونے کے لیے بھی پانی چاہیے تھا۔ قریشی لشکر نے بدر کے مقام پر اس جگہ پڑاؤ ڈالا جس جگہ پانی نزدیک ہی تھا۔ دوسری طرف اسلامی لشکر نے جس جگہ پڑاؤ ڈالا وہاں پانی فاصلے پر تھا، اس سے مسلمانوں کو پریشانی ہوئی۔ تب اللہ تعالی نے وہاں بارش برسا دی اور ان کی پانی کی تکلیف دور ہو گئی، انہیں پینے کے لیے بھی پانی مل گیا، اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے بھی پانی مل گیا۔ جبکہ اسی بارش کی وجہ سے کافر پریشان ہوئے، وہ اپنے پڑاؤ سے نکلنے کے قابل نہ رہے۔ مطلب یہ کہ یہ بارش مسلمانوں کے لیے رحمت اور کافروں کے لیے زحمت ثابت ہوئی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کا خاص طور پر ذکر کیا ہے اور اس میں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی اس میں سب سے پہلی نعمت یہی تھی کہ اللہ نے مسلمانوں کو سکون عطا فرمایا اور ان کو پانی عطا کیا، ان کے اوپر پانی برسایا جس سے وہ اپنے آپ کو دھو سکیں، صاف ستھرا کر سکیں اور صاف ستھرے ہو کر نئے جذبے سے جنگ میں حصہ لے سکیں۔ ننھے ساتھیوں، عباد الرحمن بننے کے لیے، رحمان سے دوستی کرنے کے لیے ایک بہت ضروری بات ہے کہ صاف ستھرے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ صاف ستھرے رہنے والے لوگ ہی اچھے لگتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب بھی مسلمان نماز پڑھنے لگیں اس سے پہلے وضو ضرور کر لیں، پانی سے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیں، کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے نا، اور اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے تو بالکل صاف ہونا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ تمام لوگوں کو یہ بتائیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور یہ جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، جو برے کام کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، تو حضرت جبرائیل نے پیارے نبی کو یہ بتایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات حضرت جبرائیل سے سنی اور حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا تو وہ گھبرائے ہوئے اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے کہا کہ آپ مجھے کچھ اڑا دیں، مجھے کوئی کپڑا دے دیں۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ ایک کپڑے کو اوڑھ کر لیٹنے والے اٹھ جاؤ، لوگوں کو صحیح بات بتاؤ اور اپنے کپڑے صاف رکھو۔ یعنی کہ جب بھی ہم کوئی کام کرنے لگیں، خاص طور پر اللہ تعالیٰ کا کام، نماز پڑھنے کا، قرآن پڑھنے کا یا کوئی بھی، تو ہمیں اپنا آپ اور اپنے کپڑے صاف ستھرے رکھنے چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے کپڑے میلے ہو جائیں، گندے ہو جائیں تو فوراً بدل لینے چاہیے۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے اور غسل خانے جانے کے بعد بھی ہاتھ ضرور دھونے چاہیے، کیونکہ جو شخص جتنا صاف ستھرا ہوگا، جتنی اس سے خوشبو آ رہی ہوگی، اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا اور اتنی ہی اس کی دوستی پکی ہوگی اللہ تعالیٰ سے، اور وہ کیا بن جائے گا؟ عباد الرحمن کا ساتھی۔ تو بھلا عباد الرحمن کیسے ہوتے ہیں؟
صاف ستھرے رہنے والے جو روزانہ نہاتے ہوں، اپنے بال کنگھی کر کے رکھتے ہوں، خوشبو لگاتے ہوں، اور ہاں جن کے ناخن بھی کٹے ہوتے ہوں، لمبے ناخن جن کے اندر میل ہو، بہت ہی برے لگتے ہیں، فرشتوں کو تو بہت ہی زیادہ۔ ہاں شیطان خوش ہو جاتا ہے، بھاگ بھاگ کے آتا ہے میلے بچوں کے پاس۔ تو آپ کیسے بھگائیں گے شیطان کو؟ صاف ستھرا رہ کر۔ شاباش۔